رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ دلوں کی چابیاں، اس عنوان سے ہمارا ایک قسطوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں ہم صرف ایک نقطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بات اہمیت رکھتی ہے اتنا ہی اہم وہ طریقہ ہوتا ہے جس طریقے کا استعمال کرتے ہوئے آپ وہ بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ اب جو احباب ہمارے مستقل مزاجی کے ساتھ یہ سیریز سن رہے ہیں، آن لائن بھی جو سن رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں بار بار یہ نقطہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ ایک جملہ بار بار ریپیٹ کیا جائے تو وہ رسم بن جاتی ہے، لوگ اس کو ایزی لینا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا نقطہ ہے۔ ابھی کچھ وقت پہلے ہم کسی جگہ کے اوپر کچھ اس طرح کے اصول بیان کر رہے تھے، تو ایک ہمارے بھائی، ان کو کوئی اختلاف تھا تو وہ ایک دم سے کھڑے ہو کے چیخنے چلانے لگ گئے اور 3-4 منٹ تک لگے رہے۔ تو میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا، اور اینڈ پہ میں نے یہی بات کی، میں کہا یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جتنی آپ کی بات اہم ہے اتنا ہی اہم، بولے بھائی اتنا ہی اہم طریقہ ہے۔ یہی تو ہم بات کر رہے ہیں، یہی چیز تو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا ایک رواج بن گیا ہے، چسکا ہمارا ایک رواج بن گیا، بڑا مزہ آیا، لیکن وہ اپلائی کرنے کا رواج نہیں ہے، فوراً اس چیز پہ عمل کرنے کا رواج نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ بندے صرف اس چیز کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اس کو صرف ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، سنیے تو صحیح مولوی کی کہندا ہے، اس کو صرف چیک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ نقطہ بہت بڑا ہے میرے بھائی، بہت بڑا ہے، کہ جتنی آپ کی بات اہم ہے، چاہے وہ بات قرآن سے ہے، چاہے وہ بات حدیث سے ہے، چاہے وہ بات کسی اسلاف سے ہے، جتنی وہ اہم ہے اتنا اہم وہ طریقہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں نبی دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ نبی یہ بتانے کے لیے آتے ہیں، میں بتاؤں گا اللہ کیسے راضی کرنا ہے، میں بتاؤں گا تمہیں، تمہارا جذبہ قیمتی ہے، تمہارا جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت قیمتی ہے، لیکن میں تمہیں طریقہ بتانے کے لیے آیا ہوں، اسی لیے تو میں آیا ہوں۔ اگر پھر بھی تم نے اپنی من مرضیاں کرنی ہیں تو پھر میرے آنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے انبیاء آتے ہی اس لیے ہیں کہ باتیں کچھ تمہیں معلوم ہے پہلے سے ہی، لیکن ان باتوں کو عمل میں کیسے لے کر آنا، اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو آج 7واں اصول میرے بھائی آپ کے سامنے ہم ذکر کر رہے ہیں، اور وہ اصول یہ کہتا ہے کسی کو غلط کہنے میں جلدی نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو۔ اور میں دوبارہ کہتا ہوں، کسی کو غلط کہنے میں جلدی نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو۔ میرے رب کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ مشکل باتوں کو مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ جیسے اللہ اکثر قرآن کے اندر وحی کی مثال پانی سے دیتا ہے، کہ وحی ایسے ہے جیسے آسمان سے برستا ہوا پانی۔ اب وہ پانی کسی زمین پہ برستا ہے تو وہاں سے آپ دیکھیں فوراً بوٹے اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، اور کسی جگہ پہ پڑتا ہے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسی وحی ہے، وہ کسی دلوں پہ پڑتی ہے، صرف ایک دفعہ وہ بات سنتے ہیں اور پوری زندگی بدل جاتی ہے، اور کچھ دلوں پہ پڑتی ہے وہ تو پتھر ہیں، پہاڑوں سے زیادہ سخت ہیں، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب یہ اللہ مثال دے رہا ہے پانی کے ساتھ، کس کی؟ وحی کی۔ اسی طرح اس اصول کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، کہ ایک شخص وہ کسی ندی کنارے جا رہا تھا، اور ندی کی دوسری جانب اس نے دیکھا کہ ایک ایمبولینس کو آگ لگی ہوئی ہے۔ تو اس نے فوراً فائر بریگیڈ کو کال کی کہ آئیں اور ایمبولینس کو آ کے اس کی آگ کو آ کے بجھا دیں، کیونکہ وہ ندی کے اس جانب تھا، ادھر جا نہیں سکتا تھا۔ تو ایمبولینس والے فوراً پہنچے، فائر بریگیڈ والے فوراً پہنچے، اور انہوں نے کہا بھائی آگ نہیں لگی، بلکہ ایمبولینس کی دوسری جانب کچھ لوگ آگ جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اس کو فون کر کے رگڑا لگانا شروع کر دیا کہ تم لوگ پرینک کال کرتے ہو، تم لوگ ہم چیزہ لیتے ہو، ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، اس کی وجہ سے ہمیں بھروسہ نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے کوئی سیریس انسان ہو، وہ ہمیں کال کرے اور ہمیں لگے تیرے جیسے مذاق کرنے والے لوگ ہیں اور کسی کی جان چلی جائے۔ اب وہ اس کو کیا کرنے لگے؟ برا بھلا کہنے لگے، اور یہ ان کو برا بھلا کہنے لگا، او بھائی جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں سے آگ لگ رہا دی۔ اب وہ صرف عاجزی اختیار نہیں کر رہے کہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہلیں اور دوسرے کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ندی کی اس جانب کھڑے ہوں تو آگ نہیں لگی، ندی کی اس جانب کھڑے ہوں تو آگ، بولے بھائی، لگی ہوئی ہے۔ دونوں صحیح ہیں، وہ بندہ بھی صحیح ہے اور یہ بندہ بھی صحیح ہے، لیکن ایک دوسرے کے موقف کو نہیں سمجھنا چاہ رہے، اپنے موقف پہ ڈٹ گئے ہیں۔
جس کی وجہ سے ان میں لڑائی پڑتی ہے، جھگڑا پڑتا ہے اور بحث ہو جاتی ہے۔ ایک اور مثال سمجھیں، باپ دوسری تیسری منزل پہ کھڑا ہے اور بیٹا صحن میں کھڑا ہے۔ باپ اوپر سے بیٹے کو کہتا ہے پتر بوا بند کر دے، شیر آ رہا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی تانوں اگر میرے تے بھروسہ نہیں ہے کہ میں باہر ٹر جاؤں گا، آوارہ گردیاں کراں گا، سیدھا سیدھا کہو، جھوٹ سے نہ بولو، شیر تو نہیں آ رہا، کیونکہ وہ کچھ فٹ تک دیکھ پا رہا ہے گلی کے اندر شیر، بولے بھائی شیر نہیں آ رہا، لیکن باپ کدھر کھڑا بھائی؟ وہ تو تیسری منزل پہ کھڑا ہے، وہاں سے وہ دور دیکھ سکتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شیر چھوٹ گیا ہے اور وہ اسی طرف آ رہا ہے، تو پتر دروازہ بند کر دے۔ اب باپ بیٹے کو کہنے لگ جاتا ہے تو ہے ہی بدتمیز، تو ہے ہی نافرمان، تو میری بات مانتے ہی نہیں ہے، اور بیٹا باپ کو برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے آپ میرے پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، آپ میرے پہ اعتماد ہی نہیں کرتے، حالانکہ دونوں ٹھیک ہے۔ جس جگہ پہ باپ کھڑا ہے میرے بھائی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ میں دور دیکھ سکتا ہوں اس لیے شیر آ رہا ہے، اور جس جگہ پتر کھڑا ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ میں ادھر کھڑے ہو کے سچ بول رہا ہوں، آپ ادھر کھڑے ہو کے سچ بول رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، دونوں اپنے موقف پہ ڈٹ جاتے ہیں، اور ڈٹ جانے کی وجہ سے ان کو کیسے لگنے لگتا ہے یہ بندہ میرے سے دشمنی کر رہا ہے، یہ بندہ میرے خلاف جا رہا ہے، حالانکہ وہ دونوں سیکھ ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اصول۔ اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یا تو ایک بندہ صحیح ہوتا ہے یا ایک بندہ، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دونوں ٹھیک ہوں، اور اس کے لیے سب سے بہترین مثال یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے بھائی، بڑی پیاری حدیث۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور سورہ الفرقان کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن جس لہجے میں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، عمر بن خطاب نے وہ لہجہ کبھی سنا؟ بولے بھائی وہ سنا ہی نہیں کبھی، ان کو غصہ آیا، وہ روب والے تھے، دبدبے والے تھے، لیکن انہوں نے پہلے نماز کا انتظار کیا ختم کر لے تو ایک دفعہ، جب انہوں نے نماز ختم کی انہوں نے ان کے کالر سے پکڑا غصے سے، اور کیا کہتے ہیں تیری ہمت کیسی ہوئی قرآن کو ایسے لہجے میں پڑھنے کی کہ جو لہجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا۔ تو ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتے ہیں مجھے یہ لہجہ رسول اللہ نے سکھایا، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ عمر بن خطاب نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ ان کا موقف ہے کہ میں نے کبھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہجہ نہیں سنا، اور وہ ٹھیک ہے، وہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا موقف سنا، بولے بھائی، اور یہیں سے پکڑ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اب عمر بن خطاب بڑے تھے، وہ بڑوں کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، وہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تھوڑا معاملہ گرم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑو اسے، چھوڑو، پہلے چھوڑا، بیٹھو، تسلی۔ دوسرا سبق کیا ہے؟ گرم ماحول کے اندر ٹھنڈی بات کا فائدہ۔ بولے بھائی پہلے ٹھنڈ رکھنی ہے، بھائی ٹھنڈ پیدا کرنی ہے، پھر آپ کی کوئی نصیحت فائدہ کرتی ہے، پھر آپ کی کوئی بات فائدہ کرتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا لڑائی کی ذرے کا پہاڑ کب بنتا ہے؟ ابھی وہ کم چکے ہے تو تسی بھی نال چک لگ جاندے ہو۔ نہیں بھائی، پہلے بٹھانا ہے، آپ نے پانی پلانا ہے، کچھ نہیں کہنا، بس صرف پہلے ٹھنڈا کرنا ہے، پہلے بٹھانا ہے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بھی اب بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تو عمر بن خطاب نے معاملہ بتایا۔ اب دیکھے گا میرے نبی کی کیا کمال کی قسم سے کردار ہے۔ آپ نے کہا ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا پڑھ کے سناؤ، کیا پڑھ رہے تھے؟ تو اپنا موقف بیان کرو۔ تو ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھ کے سنایا۔ آپ نے فرمایا قرآن ایسے ہی نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر بن خطاب آپ پڑھ کے سنائیں، انہوں نے پڑھ کے سنایا۔ آپ نے فرمایا قرآن ایسے بھی نازل ہوا ہے، قرآن 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے، جو تمہارے لیے آسان ہو وہ پڑھ لو۔ دونوں ٹھیک ہے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیا لگا، ایک بندہ صحیح ہے اور ایک، 3 سبق مل رہے ہیں نا اس حدیث سے۔ پہلا، جلدی نہ کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھیں نا، جیسے جیسے معاملات ہوتے تھے ویسے ویسے رسول اللہ صحابہ کی تربیت کر دیتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ واقعہ ہوا تو عمر بن خطاب نے ایک نیا سبق سیکھا، ایک نیا پارٹ سیکھا۔ جلدی، بولے بھائی جلدی نہیں کرنی، ہو سکتا ہے اس کا کبھی موقف ہو سکتا ہے اس کی بات بھی ٹھیک ہو۔ اور دوسرا، گرم ماحول کے اندر کوئی نصیحت کرتے نہیں، ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اور تیسرا، دوسرے کو حق ہے اس کا موقف سنا جائے، اس کی بات سنی جائے۔ دیکھیں میرے بھائی، میں نے بولا ہے نا، آپ کو جو مرضی سمجھ آئی ہے، ہمیں تو ایسی سمجھ آئی ہے بھائی۔ ہو سکتا ہے آپ لا علم ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا ذہن سطحی لیول کا ہے، ہو سکتا ہے زندگی میں آپ نے کبھی ایسی بات ہی نہیں سنی، اس لیے آپ کو غلط لگی ہے۔ اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ تمہاری نیت کیا تھی بولنے کی، آپ سے نہیں پوچھنا کہ اس کی نیت کیا تھی بولنے کی بات۔ میں نے بولا ہے، حق بھی میرا بنتا ہے کہ میں اپنا موقف بیان کروں، آپ کا حق نہیں بنتا۔ سانو تو انجی لگیا ہے
تو بھائی آپ کو غلط بھی تو لگ سکتا ہے. میں بتاؤں گا نا کہ میری یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا. اللہ نے قیامت کو بھی یہی بات کرنی ہے کہ بندے تو نے یہ بات بولی تھی, ہاں جی بولی تھی, کیوں بولی تھی؟ میں بتاؤں گا کہ اللہ جی میں نے یہ بات اس وجہ سے کی تھی. اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے یا اللہ کی ذات. علماء کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کی کمرے پہ کان لگا کے سنا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں, جلدی نہ کرنا, فتویٰ لگانے میں جلدی نہ کرنا. ہو سکتا ہے وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہو, انا ربکم الاعلی. ہو سکتا ہے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے, وہ اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے, وہ تو قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا, لیکن آپ اتنی سن کے چلے گئے اور جلد بازی کی, اور اتنا بڑا مسئلہ جو ہے آپ نے پورے پنڈ کے اندر کریٹ کر دیا. آپ نے جلد بازی کی وجہ سے, اس اصول کو نہ ماننے کی وجہ سے اتنا بڑا جو ہے وہ رائتا پھیلا دیا. اب یہ مسئلہ بنتا کیوں ہے میرے بھائی؟ یہ بڑا کمال نقطہ قسم سے. دیکھیں اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے. ایک نطفے سے اللہ نے خربوں انسان پیدا کیا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. ایک آدم علیہ السلام کا نطفہ ہے, اور دیکھیں پوری کائنات کھڑی ہو گئی, اربوں انسان کھڑے ہو گئے, اور پھر سونے پہ سہاگا, یہ اربوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اللہ اکبر. نطفہ ایک ہے, پانی ایک ہے, لیکن ہر کوئی مختلف سوچتا ہے. کوئی ندی کے اس پار کھڑا ہے تو اس کو آگ نظر آ رہی ہے, اور ندی کے اس پار کھڑے آگ نہیں نظر آ رہی ہے. تو اسلام پریکٹیکل مذہب ہے. اسلام لفظوں کی باتیں نہیں کرتا. اسلام جانتا تھا اگر لوگوں کی زندگیوں میں داخل ہونا ہے, اس بات کا لحاظ رکھنا ہے. ہر کوئی مختلف سوچتا ہے, اس کا مختلف ذہن ہوتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں یہ میں نے جو کلیہ بتایا, بس ایک ہی بات ہوتی ہے, ہاں صاحب یا تو میں صحیح ہوں یا یہ صحیح ہے. نہیں میرے بھائی, ہم کیا کہہ رہے ہیں, دونوں صحیح ہو سکتے ہیں, دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک انسان عالم ہے, دیکھیں کچھ چیزیں تو اسلام کی واضح ہیں. نمازیں کتنی ہیں بھائی؟ 5. آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا آپ سے اختلاف میں اختلاف ہے کیونکہ 6 نمازیں ہوتی ہیں. نہیں بھائی, نمازیں 5 ہی ہیں, اس پہ اجماع ہے. قرآن کے 30 سپارے ہیں, ایمان کے 6 ہی رکن ہیں. کچھ چیزیں واضح ہیں روز روشن کی طرح, لیکن کچھ چیزوں کے اندر کیا ہے, گرے ایریا کہتے ہیں اس کو. اس میں کچھ گنجائش ہے کہ بندہ اپنی رائے بیان کرے کہ میں اس حدیث سے یہ سمجھاؤں, دوسرا کہ میں اس حدیث سے یہ سمجھاؤں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی جو جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کچھ گنجائش ہے, اگر ایک انسان عالم ہے اور اس کی نیت حق تک پہنچنے کی ہے, اگر وہ اس وجہ سے کسی غلط جگہ پہ پہنچا ہے, غلط نتیجے پہ پہنچا ہے, غلط رائے پہ پہنچا ہے, اللہ پھر بھی اس کو 1 اجر دیتا ہے. اور اگر وہ صحیح رائے پہ پہنچا ہے تو اللہ اس کو 2 اجر دیتے ہیں. یعنی دونوں ٹھیک ہیں, دونوں ٹھیک ہیں. حالانکہ ایک غلط ہے, وہ غلط رائے پہ پہنچا ہے, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں گنہگار نہیں ہے, کیونکہ یہ عالم تھا اور اس کی نیت حق تک پہنچنے کی تھی, میں پھر بھی اس کو اجر دوں گا, کیونکہ دنیا اس کے بغیر چل نہیں سکتی. اس لیے لوگوں میں یہ گنجائش پیدا ہونی چاہیے کہ ہمیں دوسرے کے رائے کا احترام کرنا چاہیے, جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اب اس کے لیے 1-2 حدیثیں دیکھیں, بڑی کمال حدیثیں, بہت سارے بھائیوں نے سن رکھی ہوگی, لیکن چونکہ وہ اصول بیان ہو رہا ہے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد فوراً, آپ نے بنو قریظہ پہنچنا ہے ہم نے, اس لیے گھر نہیں جانا, ریسٹ نہیں کرنا, فوراً نکلو, انشاءاللہ ہم عصر جو ہے بنو قریظہ میں جا کے پڑھیں گے. لیکن رستے کے اندر اثر ہو گیا. اب صحابہ میں کیا ہوگا, اختلاف ہوگا. اب حدیث میں گنجائش نکل رہی ہے. اب ایک صحابہ گروپ کیا کہنے لگا, بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہاں پڑھنی ہے نماز اثر, بنو قریظہ, تو ہم تو نہیں پڑھیں گے, ہم قضا کر لیں گے, لیکن نماز رسول اللہ کے حکم کے مطابق بنو قریظہ پڑھیں گے. اور دوسرے گروپ نے کیا کہا, وہ میرے بھائی وہ نبی کا مطلب یہ تھا کہ جلدی کرو تاکہ اثر جو ہے پکڑ لو جا کے بنو قریظہ. تو نہیں پکڑ سکے تو جہاں پہ ہو گئی وہاں پہ پکڑ لو, کیونکہ رسول اللہ کی زندگی ہمیں یہی بتاتی ہے, نماز تو جنگ میں نہیں چھوڑ سکتے, یہاں پہ کیوں چھوڑیں گے, ہم تو پڑھیں گے. اب بھائی اختلاف کتنا بڑا ہے, ایک گروپ نماز نہیں پڑھ رہا اور دوسرا, لیکن ایک دوسرے کو برا بلا, کیوں, اجتہاد ہو رہا ہے. دونوں مختلف ہو کے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ رسول اللہ نے ان کی ٹریننگ کی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اس انداز سے کی ہے. اور جب اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, آپ نے فرمایا دونوں ٹھیک ہیں, دونوں کی جو ہے بات, کیونکہ دونوں کا مقصد کیا تھا کہ ہم حق تک پہنچنا چاہتے ہیں, ہم خیر تک پہنچنا چاہتے ہیں. اللہ نے دونوں کو, اور علماء کیا کہتے ہیں, 2 اجر کس کو ملے ہیں, جس نے نماز پڑھی ہے, 1 اجر کس کو ملا ہے, جس نے بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھی, لیکن اجر دونوں کو ملا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث بڑی مشہور ہے کہ کچھ صحابہ سفر میں تھے, راستے میں نماز کا وقت ہوا, پانی نہیں ہے, تو کیا کریں گے بھائی کیا کریں گے, تیمم کریں گے. انہوں نے تیمم کیا, نماز ادا کر لی, تھوڑا سا آگے گئے, پانی مل گیا اور نماز کا ٹائم بھی ہے, اختلاف ہو گیا. اور ایک گروپ کیا کہنے لگے, ہم دوبارہ پڑھیں گے کیونکہ پانی آ گیا, اب ہم وضو کریں گے, دوبارہ نماز پڑھیں گے, کیونکہ تیمم تو اس وقت کرتے جب پانی نہ ہو. اور دوسرے گروپ نے کیا کہا, بھائی اللہ نے رخصت دی ہے, تیمم بھی تو اللہ نے حکم دیا ہے, ہم نے تیمم کر لیا, ہماری تو ہو گئی ہے,
اب ایک گروپ نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا نہیں پڑھ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ گنجائش نکل رہی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے آپ نے کہا جنہوں نے دوبارہ پڑھی ہے ان کو دوہرا اجر ملا ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ان کا فرض پورا ہو گیا. دونوں ٹھیک ہیں. اس لیے میرے بھائی یہ اصول اسلام سکھا رہا ہے ہمیں، جلد بازی نہ کرو. ہو سکتا ہے وہ مخالف ہو کر بھی ٹھیک ہو، کیونکہ وہ علم کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ حق پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر غلط بھی ہو جائے گا اللہ اس کو ایک اجر دے گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اصول ہے. اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے میرے بھائی، یقین کریں ہمارے رشتوں کے اندر کتنی خیر پیدا ہو سکتی ہے. اب دیکھیں کئی دفعہ اکثر یہ نوجوان ہمارے پاس ایک مسئلہ لے کر آتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میرا ابو میرے والدین میری مرضی کی شادی نہیں کرنے دے رہے. اب باپ یا ماں ان کی کیا موقف ہوتا ہے؟ اسی حوال تو پیسے فائد کیتے ہیں، دسو تو پیسے فائد کیتے ہیں، ہمارا کوئی تجربہ نہیں ہے. اور یہ ناک پونجیاں ہمارے گلیوں کے سامنے، ہمارے نظروں کے سامنے کچے پین گلیوں میں گھومنے والا، اب یہ ہمیں بتایا گیا رشتہ کیسے کرتے ہیں، لوگوں کیسے پہچانتے ہیں، ہمارا کوئی تجربہ نہیں ہے. بھائی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ بولے میں ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ تو بڑی دین کی باتیں کرتے ہیں اور دین نے مجھے حق دیا ہے، میری مرضی کے بغیر شادی ہو سکتی. بولے بھائی میرے دین نے حق دیا ہے. بھائی بیٹا غلط کہہ رہا ہے، ٹھیک، دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، دونوں کی بات ٹھیک ہے. بیٹے کو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ولی، اپنے ماں باپ، ان کے تجربے کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ان کی زندگی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. انہوں نے دنیا دیکھی ہے، لوگ دیکھے ہیں، اور ماں باپ کو بچے کی یہ چیز ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ اسلام نے اس کو حق دیا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر شادی ہو سکتی نہیں ہو سکتی. اب لیکن اپنا موقف کو چھوڑنا، کوئی اپنے موقف کو چھوڑنا نہیں چاہتا. ان کو کیا لگتا ہے ایک گروپ ٹھیک ہے اور دوسرا، بھائی یہ چیز بدلیں، دونوں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور وہ کب سوچیں گے؟ جب آپ تھوڑا سا دوسرے کی رائے کا احترام کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے یار یہ بھی بندہ بات ٹھیک کر رہا ہو اور ہم بھی ٹھیک کر رہے ہیں. اب درمیان میں ہم آ جاتے ہیں، تھوڑی سی تم میری مان لو، تھوڑی سی میں تمہاری مان لیتا ہوں، اور درمیان میں کہیں پہ ملاقات کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. آخری بات میرے بھائی، بات ختم کرتے ہیں. بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ضرورت ہے. جو بھائی سوشل میڈیا وغیرہ استعمال کرتے ہیں آج کل، چھوٹی موٹی وہ بات ہو جائے، یقین کریں ہمارے اپنے ساتھی ہوتے ہیں، ہمارے اپنے دینی لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے بھی باز نہیں رہتے. صرف کیوں؟ کیونکہ اس نے تو مختلف رائے بیان کر دی. اب جیسے یہ قربانی کا موسم آتا ہے، آپ جاتے ہیں ہمارے اہل حدیث علماء، کٹے کی قربانی جو ہوتی ہے اس میں اختلاف ہے. اہل حدیث علماء ہی کہتے ہیں کہ ایک گروپ کہتا ہے بھائی جائز ہے، کر لینی چاہیے، اور دوسرا گروپ کیا کہتا ہے کہ نہیں بھائی جو قرآن کے اندر جانور بیان ہو صرف وہی کرنے چاہیے. تو بھائی دونوں طرف علماء ہیں، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب دونوں طرف آپ کے مستند علماء کھڑے ہو جائیں تو تھوڑی سی نرمی کر لو، ہاتھ ہوڑا کر لو میرے بھائی، کیونکہ ان کے پیچھے بھی علماء کھڑے ہیں، آپ کے پیچھے بھی علماء کھڑے ہیں. رسپیکٹ کریں ان کی رائے کو، قدر کریں ان کی رائے کی. صرف اتنی سی بات کے اوپر ایک دوسرے کو میرے بھائی مخالف ہو جانا، ملاقات کرنا چھوڑ دینا، رشتے توڑ دینا، آپ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول نہیں سیکھا، ہمارے زندگی سے کچھ نہیں سیکھا. اب میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں، مولانا عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ، امرتسر کے اندر ان کا مدرسہ غزنویہ اہل حدیث بہت بڑا مدرسہ تھا، شیخ الحدیث تھے وہ خود. ان کے مدرسے کے اندر کسی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی بے ادبی کی، اور کیا کہا؟ انہوں نے کچھ نہیں آندا سی، انہوں تو زیادہ تر منو آندا، ان سے حدیث سے تو مجھے آتی ہیں. اتنی سخت الفاظ جب اس نے بولے اور مولانا عبد الجبار صاحب کو یہ بات معلوم پڑی، انہوں نے فوراً کہا اس نالائق کو مدرسے سے نکال دیا جائے. اور وہ ٹھیٹ تھا، بجائے اس کے کہ دیکھیں یہ اس کے بڑے ہیں بھائی، وہ جو آپ کے بڑے ہیں، جو شیخ صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو مدرسے سے نکال دو، وہ تو آپ کے اپنے مسلک کے ہیں نا بھائی، وہ تو آپ کے اپنے بڑے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ شے نہیں ہوتی ہے. اس نے بجائے اس کے کہ معافی مانگتا، جھک جاتا، اس نے بوری بستر اٹھایا چلا گیا. اور مولانا عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہیں یہ شخص مرتد نہ ہو جائے. اور تھوڑا عرصہ گزرا وہ مرتد ہو گیا، قادیانی ہو گیا، مذہب سے پھر گیا. تو لوگ آئے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مرتد ہو جائے گا؟ یہ دین سے دیکھیں اس وقت کے علماء کی یہ بصیرت کس لیول کی ہوتی تھی. مومن تو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں میرے بھائی، کتنی گہرائی سے چیزوں کو دیکھا کرتے تھے. حالانکہ میرے بھائی ان کو امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہے، وہ ان کی بہت ساری رائے سے اختلاف رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم امام ابو حنیفہ سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن ہم ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں. وہ عالم تھے، متقی تھے، اللہ کے ولی تھے، اور جو ولی کی بے ادبی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لیتا ہے. اور جب آپ اللہ سے دشمنی مول لیتے ہیں تو دشمن کا سب سے بڑا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے دشمن کی سب سے قیمتی چیز کو چھین لیا جائے. اور ایمان والے کی سب سے قیمتی شے اس کا ایمان ہوتا ہے. تو مجھے ڈر لگا اب اللہ تعالیٰ اس سے ایمان چھین لے گا تو اسے اس قابل نہیں ہے.
اور وہی ہوا کہ اللہ نے اس کا ایمان چھین لیا. اللہ اکبر. ادب کا لیول دیکھ رہے ہیں. اختلاف ہے, بالکل ہے, اختلاف رکھیں گے لیکن بے ادبی نہیں کریں گے. نعوذ باللہ ان کو ایسا نہیں سمجھیں گے جیسے میں نکے منڈے سے بات کر رہا ہوں, چھوٹے بیٹے سے بات نہیں, وہ ہمارے بڑے ہیں. ہم اختلاف رکھیں گے, اس کو ادب کے ساتھ بیان کریں گے, لیکن اس طرح بے حرمتی نہیں کریں گے, اس طرح بے ادبی نہیں کریں گے, کیونکہ اس طرح معاشرے کے اندر ہمارا ادب بھی ختم ہو جائے گا, ہمارا احترام بھی ختم ہو جائے گا, اور لوگ اسے دوسرے کا رائے سننا بھی برداشت نہیں کریں گے. اور آج وہی وقت آ گیا میرے بھائی, اکثریت ایسے لوگوں کی پیدا ہونے لگ گئی ہے, وہ صرف سننا بھی نہیں چاہتے کہ اگلے بندے کی رائے کیا ہے. ایک بیٹا باپ کی بات بھی نہیں سننا چاہتا, اس کو ایسا لگتا ہے یونیورسٹی کون پڑھیا, میں یا میرا پیو, فیشن کون زیادہ جانتا ہے, دنیا کون زیادہ جانتا ہے, میں یا میرا باپ جانتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے جو میں جانتا ہوں میرا باپ جانتے ہی نہیں ہے, میں کیسی رائے سن لوں اس کی. اور بیٹا باپ کو کیا لگتا ہے, بھائی اسی ساری صدیاں تو ایک نسل چلتی آ رہی ہے, ایک رسم چلتی آ رہی ہے, یہ زیادہ بڑا فن کہاں آیا, وہ اس کی نہیں سننا چاہ رہا, وہ اس کی نہیں سننا چاہ رہا, سن تو لو بھائی. لیکن آپ یہ اصول نہیں پورا کر رہے, جس کی وجہ سے آپ سننا بھی نہیں چاہتے, آپ رائے کو قدر بھی کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے. میرے بھائی شیخ توفیق چودھری بہت بڑے عالم ہیں, ملیشیا کے اندر اس وقت ہوتے ہیں, 25 ملکوں کے اندر ان کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے, 150 سٹیز کے اندر ہیں وہ دنیا کے. انہوں نے انڈیا کے اندر ایک جگہ پہ خطاب فرما رہے تھے, تو ایک خاتون نے کھڑے ہو کے سوال کیا. اب یہ سوال سنیے گا. خاتون کہتی ہے, استاد جی کیا لیٹرین کے اندر نماز ہو جاتی ہے؟ کیا سوال پوچھا بھائی؟ بھائی سوال بولیں ذرا ایک دفعہ, کیا سوال ہے؟ ہو جاتی ہے. اب وہ آس پاس کے لوگ ہنسنے لگ گئے, اس کو جج کرنے لگ گئے, جھکتے مارنے لگ گئے, اور شیخ صاحب بھی ہنس دیے, کیونکہ ایسا سوال آج تک ان کے سامنے کسی نے پوچھا ہی نہیں. اس نے کہا پتر آپ چیزا کیوں لے رہے ہو ہمارا, یہ کوئی سوال ہے, یہ کوئی تک بنتا ہے, یہ تو واضح سی بات ہے بھائی, لیٹرین کے دن نماز نہیں پڑھتے. بیٹا ایسے سوال نہیں پوچھتے. وہ خاتون کہنے لگی آپ نے میرے سے پوچھا ہے کہ میں نے یہ سوال کیوں پوچھا, میرا موقف تو جانا ہی نہیں آپ نے جلدی نہیں کر دی, میرے پہ فتوے بھی لگا دیے, مجھے برا بھلا کہنا بھی شروع کر دیا, میرے سے پوچھا میں نے یہ سوال کیوں کیا. تو جھٹکا لگا ان کو, یہ رسول اللہ کا اصول یاد آیا. انہوں نے پوچھا بیٹا ہاں بتاؤ کیوں کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا میرا پیو پنڈت ہے. کیا ہے؟ پنڈت ہے, چھوٹا موٹا ہندو نہیں ہے, اور اللہ کا شکر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے, اسلام دے دیا ہے, لیکن وہ مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتا. میں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن وہ میرے سے ظلم کرتا ہے, زیادتیاں کرتا ہے, مارتا پیٹتا ہے, اور میں کہیں پہ جا بھی نہیں سکتی, کوئی مجھے قبول بھی نہیں کرتا. اس لیے میں لیٹرین میں جاتی ہوں, وہاں کی صفائی کرتی ہوں, صفائی کرنے کے بعد وہاں پہ نماز ادا کرتی ہوں. اب بتاؤ نماز ہو جاتی ہے؟ پورا مجمع رو رہا تھا, وہ شیخ صاحب بھی رونے لگے. دیکھ رہے ہیں میرے بھائی, صرف دوسرے کے موقف سننے سے پوری گیم کیسے بدل جاتی ہے. اے سیوں میں نماز پڑھنے والوں کو کیا قدر ہو میرے بھائی نمازوں کی, اور اس امن کی, اس آزادیوں کی, انہوں کی قدر ہو. اس سے پوچھنا جو لیٹرینوں میں جا کے نماز پڑھنے کے مجبور ہو چکی ہے. تو انہوں نے معذرت بھی کی. آپ ایمان سے بتائیں اگر یہ لڑکی غصے سے چلی جاتی تو مرتد نہ ہوتی, کیا دین سے نہ پھر جاتی؟ اور یہ میرے مسلمان بہن بھائی ہیں جنہوں نے مجھے رگڑنا شروع کر دیا, حالانکہ مصیبتوں کے پہاڑ پہ تو میرے پہ ٹوٹ رہے ہیں. آسیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہانیاں نہیں سناتے ہو کہ فرعون کی بیوی تھی لیکن ایمان والی تھی, مجھے تو برداشت نہیں کر رہے, تم میری تو بات نہیں سننا چاہ رہے. تھینک گاڈ انہوں نے رسول اللہ کا یہ اصول اپنا لیا, اور انہوں نے باقاعدہ پھر ادارہ بنایا انڈیا کے اندر کہ جو نان مسلم جن کے ماں باپ اس طرح کا ظلم کر رہے ہیں ان کو ادارے میں پناہ بھی دیں گے, ان کو نوکری بھی دیں گے, جاب بھی دیں گے, سب کچھ کریں گے. صرف اس ایک لڑکی کی وجہ سے اتنا بڑا ادارہ کھڑا ہو گیا انڈیا کے اندر. بھائی سن تو لیں یار. اس لیے یہ اصول ہمیں 3 چیزیں سکھاتا ہے. پہلا, جلد بازی نہ کریں بھائی, ٹیک اٹ ایزی, مٹ رکھو. دوسرا, غصے کے اندر میرے بھائی اپنی رائے بیان نہ کریں. اور تیسرا, دوسرے کو پوری آزادی دے کے وہ اپنا موقف بیان کر سکے, اپنی رائے کو بیان کر سکے. اس کے بعد ہم کسی قابل ہو سکتے ہیں کہ بھائی میں آپ کے بارے میں یہ اوپینین یا یہ رائے رکھتا ہوں, اور اس سے ہم سیکھ کہہ سکتے ہیں جو سیکھت ہے اس اصول کی اگر ہماری زندگی میں آ جائے. ہم دوسرے کی رائے کا کیا کریں؟ بولے بھائی کیا کریں؟ احترام. ایک تو رائے ہوتی ہے نا 2 + 2 = 5 ہوتے ہیں جی, میری یہ رائے ہے. نہیں, اس رائے کا کیا احترام ہو؟ کوئی احترام نہیں ہے. نمازیں 5 نہیں جی, نمازیں 10 ہوتی ہیں, بھائی کوئی احترام نہیں ہے. ہم کیا کہیں گے؟ اپنے گھر تک یہ بات رکھو, پھیلاؤ نہیں. لیکن میرے بھائی جہاں پہ گنجائش نکلا کرتی ہے وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں احترام کرنا چاہیے. اور ہمارے گھروں میں اکثر بہت سارے موضوعات پہ ماں باپ کی اولاد کی رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے, شادی پہ اختلاف ہو جاتا ہے, کاروبار پہ اختلاف ہو جاتا ہے, دفتری معاملات کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے. قدر کریں, جلد بازی نہ کریں. 2-3 دن کے بعد کبھی کبھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے میں غلط تھا, اور یہ اللہ اکثر دکھا بھی دیتا ہے کہ تو غلط تھا اور یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا تھا.
اللہ سے دعا ہے میرے بھائی، اللہ ہمیں ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے، ان اصولوں کو گھروں کے اندر عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ ہم آخر میں کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بھائی جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو کہا کریں کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ کھڑے ہوئیے گا انشاءاللہ، ایک دوسرے کو گلے سے لگائیے گا اور ضرور کہیے گا کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اور مقصد یہ ہے کہ آپ گھر جا کے اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے یہ عمل دہرایا کریں۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔